السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہم پچھلے رمضان کے بعد سے جو ہمارے مجلس ہوئے، محفلیں ہوئی، اس میں ہم تقوی کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے پاس مکرم عزت والا بندہ وہ ہے جو متقی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مکرم ہوتے، اور ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں پچھلے مجلس میں، اسی سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کہ تقوی آخر آتا کیسا، تقوی بولتے کس کو، ہم تقوی اور بغیر تقوی کے کامیابی ہے ہی نہیں، بغیر تقوی کے کامیابی نہیں ملتی۔ تقوی حاصل کرے جب جا کے توحید ملتی ہے، جب ہم موحد ہوتے، تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے ہم کو ایمان لانا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہم کو ایمان لانا ہے۔ ایمان ہم کیا لائے؟ ایمان ہم کیا لائے؟ ہم ایمان، اب جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تقوی متقی کی نشانیاں بتایا، کیا بتایا؟ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا غیب پہ ایمان لاتے ہیں؟ اکثر و بیشتر علماء کرام غیب کے مراد اللہ کو لیتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ اللہ غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ یعنی ہے، اللہ بڑا میں تو جو سارے عالم کو جسم میں احاطہ کرے ہوا کے بعد اللہ لامکاں ہے۔ غیب ہے بولے تو کسی غیب کیا رہتا؟ چھپی ہوئی چیز جو نظر نہیں آتی۔ اب جیسا اب یہ فون ہے، یہ فون کو میں اس کے بازو رکھ دیا باکس کے، وہاں سے دکھ رہا آپ کو، تو آپ کے ہاستے کیا ہوگا؟ غائب ہو گیا۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو اللہ اگر غائب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی کسی چیز کے پیچھے رہنا، کسی شے کے پیچھے رہا تو اللہ غائب ہوتا۔ اگر اللہ کسی چیز کے پیچھے آ گیا تو پھر جو ہے مکان میں آ گیا، قید ہو گیا۔ اللہ لامکان ہے، کوئی شے اللہ کو چھپا نہیں سکتی،
کوئی شے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ غیب کیسا ہے؟ یہ ہم نہیں سمجھے۔ غیب بولے تو ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے سمجھ رہے نہیں۔ غیب سے مراد مقدر پہ ایمان لانا ہے۔ غیب سے مراد مقدر، اپنی تقدیر پہ ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ جو میرے مقدر لکھا ہے اس پہ ایمان لانا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مقدر پہ ایمان نہیں لا رہے، ہمارا ایمان مقدر پہ نہیں ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی تقدیر سے راضی ہو گئے تو پھر ہم ایمان والوں کی اس میں آ جاتے ہیں، راضی و رضا کہ اس میں مقام پہ آتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ سے گلا کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہ قرآن میں فرما رہا کہ تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، اور تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی کچھ نقصان پہنچتا ہے، وہ تمہارا اپنا نفس ہے، تمہارا اپنا عمل ہے۔ تم جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا تمہارے کو دے گا۔ اگر تم اچھے عمل کریں گے تو اللہ اچھا جواب دے گا، تم اگر برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو برا جیسے دے گا، تکلیف دے گا، پریشان رکھیں گا۔ ہم کیا بولے؟ ہم آپ کو تکلیف ہوتی کیا ہے کہ بھائی اللہ کا میرے کو جیسا یہ کرتا ہے، دوسرے کو دیکھے انہیں اچھا ہے، دیکھو انہیں کیسا ہے، اس کو اللہ میں جیسے تکلیف لے دے رہا، اس کو کیا تکلیف ہے، ہمارے کیا معلوم، دکھنے میں تو اچھا دکھ رہا۔ ہم کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ۔ میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اگر کفر کریں گے تو پھر یاد رکھو تحقیق کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ کفر کیا کر رہے ہیں؟ شکر کیا کر رہے ہیں؟ شکر کیا کرنا؟ صحت دیا اللہ تعالیٰ، اللہ تیرا شکر ہے، صحت دیا، بیمار نہیں رکھا، تندرست رکھا، شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تندرستی میں اور اضافہ کرتا، ہم کو بیماری میں سے شفا دیتا۔ بیماری ہمارے مقدر میں اگر بیماری ہے بھی، اگر بڑی بیماری ہے تو اس کو کیا کرتا؟ چھوٹی میں تبدیل کر دیتا۔ بیماری تو دیتا کیونکہ مقدر میں ہے، 10 دن بیمار رہنے کا، 10 گھنٹے بیمار رہتا، تبدیل کر دیتا۔ کئی کو شکر ادا کر رہا میں، اس کو جو صحت دیا اس کا تو شکر، اگر میں اس کو صحت نہیں دیا تو پھر کیا کرتا ہے؟ ارے اللہ میرے سے جیسے وہ ہو جاتا، میں صحت دیا تو شکر ادا کر رہا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے بیماری وہ کم کرو، نعمت میں اضافہ کرو۔ کفر کرے، ارے کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں، طبیعت خراب رہی، ہر تھوڑے دن کو یہ ضرور مار پڑ رہا، وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اب پریشانی میں جاتا ہے، پریشانی میں جاتا، پریشان رہتے، ہمیشہ ہر حال میں پریشان رہتے، کچھ بھی بولتے کیا ہے کہ بھائی پریشانی میں ہو، جب پوچھے پریشان میں، کیسے ہے کاروبار، کیسا چل رہا؟ نہیں چل رہا بھائی کاروبار، مارکیٹ خراب ہے، مارکیٹ بہت ٹائٹ ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ جب پوچھے کیوں؟ کفر کر رہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے تو کاروبار بھی چلتا، صحت بھی رہتی، ہر چیز کو پریشانی دکھتی ہی نہیں۔ ہم شکر کرنے سے تیار نہیں ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو انسان دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں کرتا انہیں اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ دیکھ لو دنیا میں ہمارے پاس کسی کو بولنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انو ایسا انو ویسا، اپن دیکھ لینا اللہ کیا بول رہا، اللہ کے رسول کیا بول رہے، ہمارا عمل کیا ہے،
سرکار دو عالم. اب ہم نہیں بھائی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سرکار بولے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا انہیں اللہ کا شکر ادا کرتا. کوئی ہماری کو جیسے کچھ مدد کر دیے، راستے میں ہم جا رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے، ہم کسی سے پوچھے، کوئی ہمارے کو راستہ رہنمائی کر دیے کہ بھائی ادھر سے جو آپ کی جو منزل ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ. شکریہ ادا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے بھائی شکریہ اللہ جزائے خیر دے کے نہیں جاتے. اچھا ٹھیک ہے چلو نکل گیا. کوئی ہماری مدد کر دیا جسمانی معاشی کون سے بھی طریقے سے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. شکر اگر ادا کر رہے ہیں تو بلا اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والوں میں شمار ہوں. اس لیے اللہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندوں پر زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھو ہم کس پہ رحم کر رہے ہیں، کس پہ کر رہے ہیں، کس پہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا معلوم ہی نہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرنا. ہم دنیا میں ہم دولت کمانے کے واسطے دولت کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں. دولت اگر آ گئی تو سب آسان ہو جاتا سمجھ رہے ہیں. دولت آؤ یا دولت نہ آؤ، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، ہر کسی کا حق ادا کرنا ہے. اگر حق ادا نہیں کرے ناکام ہے. آج فی زمانہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھے ہوا ہے کہ دولت آ گئی تو میرے جتنے بھی مسئلے پورے حل ہو جاتے. نہیں ہوتے، دوسرے مسئلے آ جاتے. چوری کا ڈر، راتوں کی نیند چلے جاتی. سب سے پہلے فل دولت آ گئی تو پہلے تو راتوں کی نیند چلے جاتی. کیا چور آ گیا تو، ڈاکو آ گیا تو، انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا تو، یہ پریشانی میں رہتی. وہ پریشانی میں بیماریاں لگ جاتی، بی پی، شوگر. کیا دولت آئی مگر صحت لے کے گئی، سکون لے کے چلے گئی. یہ دولت آئی اور سکون بھی ہے، یہ دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی اگر ہم کو ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. بھروسہ دولت پہ نہیں کرنا، اللہ پہ کرنا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں آج؟ دیکھو تقریباً لوگوں کے ارے بھائی ذرا تھوڑا پیسے آئے تو حالت سدھر جاتے ہیں، ذرا پیسے آئے تو حالت سدھر جاتے. تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، تھوڑے پیسے آتے نہیں حالت سدھرتے نہیں سدھرتے. بولا یہی بولتے اور بھائی کیا ہے ذرا تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے بھائی، انتظام کوشش کرو انتظام کرنے کا. وہ کیا بولتے حالات سدھر جاتے، پلٹ جاتے. میرے دیکھو پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا، حالات نہیں سدھرتے، وہ ایسے ہی رہتے. 2 سال کے بعد پوچھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، آتے حالات بدلتے. دیکھو تم کاروبار چل رہا ٹھیک ہی چاہیے مگر ویسا نہیں ہے، ذرا پیسے لگانا ہے کاروبار میں. کئی کو ہو رہا ہے یہ؟ کیوں؟ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کے احکامات میں ہم عمل نہیں کر رہے، ہم بندوں کے حق ادا نہیں کر رہے. اللہ کے رسول ایک بات بولے، کیا بولے؟ جو زمین والوں پہ یعنی بندوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا. مطلب ایک بات بولے تو خالی وہی نہیں رہتا، اس کی فہم بہت رہتی. یعنی کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں کرا تو اس کے اوپر بھی جیسے اللہ کا تکلیف پہنچتی، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتا. کوئی اولاد کا حق ادا نہیں کرا، کوئی بیوی کا حق ادا نہیں کرا، کوئی بھائی بہن کا حق، بھائی بہن کا بھی حق رہتا. ایسا نہیں ماں باپ کا ہی حق ہے، ایسا نہیں کہ بیوی کا ہی حق ہے، ایسا نہیں کہ جیسے اولاد کا ہی حق ہے، بھائی بہن کا بھی حق رہتا. یہ سب چیزوں سے ہم کیا کر میرے پاس بس میرے ساتھ کوئی نہیں رہنا، میں کسی کے پاس نہیں جاتا، کوئی میرے پاس نہیں آنا.
کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ پھر اللہ تعالیٰ رشتے کیوں بنایا؟ کیوں ماں باپ کیوں دیا؟ بھائی بہن کیوں دیا؟ ماموں چچا خالو کیوں دیا؟ بیوی اولاد کیوں دیا؟ کوئی نہیں آنا میرے پاس، میں کسی کے پاس نہیں جاتا۔ آج کل یہ کیا یہ زندگی گزر رہی؟ بچوں کو چچا کون ہے نہیں معلوم، خالہ کون ہے نہیں معلوم، ماموں کون ہے نہیں معلوم، پھپھا کون ہے نہیں معلوم۔ بس کہیں دعوتوں میں ملے نہیں ملے نہیں ملے۔ آج یہ زمانہ زندگی گزار رہے لوگ کئی کیسے؟ دولت کے واسطے، دنیا کے واسطے، دولت کمانے کے واسطے، صرف دولت کے واسطے۔ دیکھو اب دیکھو باہر ہے، باہر چلے گئے کمانے کے واسطے، سالوں وہیں رہتے، بیوی وہیں، بچے وہیں، اماں بابا انڈیا میں، بھائی اچھا بڑے بھائی جو رہتے ہیں وہ جاتے باہر بیچارے کمانے کے واسطے، جا کے بھیجتے پیسے، یہاں پہ چھوٹے بھائیاں عیش کرتے۔ اگر حالات نہیں ہے، بیوی کو نہیں بلا سکے، وہاں تکلیف میں رہتے، یہاں پہ پیسے بھیجتے کما کے، یہاں بیوی جیسے سکون میں، پیسوں میں جو فکر نہیں، کیا ہے شوہر باہر ہے بھیجتے، وہاں پہ انہوں کیسی حالت میں ہے نہیں معلوم۔ ایک دوسرا پھر انہوں جیسے سب سے اب اس کے بعد ان کی زندگی ایسی ہو جاتی، کسی سے ان کا تعلق ہی ختم ہو جاتا۔ اب جو بیوی بچوں کو بلا لیا ہے، ساتھ میں ہے، اب ان کو کیسی حالت ہو جاتی، تنہا زندگی گزارنی، نہ ساس سسرے، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، کوئی نہیں، سالوں 10 سال 20 سال زندگی گزارتے، جب انڈیا کو واپس آ جاتے اپنے ملک کو، ویسی زندگی گزارنا چاہتے، پھر کیسا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ ہر کسی کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، حق اگر ادا نہیں کرے تو حشر کے میدان میں جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اپنے ہم جیسے مرضی چاہے ویسی زندگی گزار لیے، نہیں، اللہ جیسا چاہ رہا ویسی زندگی گزارنا۔ تو اصل بات یہ چل رہی تھی کہ مقدر پہ ایمان لانا ہے ہمارا۔ بات آ گئی تو یہ آ گئی تقدیر پہ، یعنی ہمارے مقدر میں کیا ہے، ہمارے مقدر میں حادثہ ہے تو ہم اللہ سے جو ہے سو صبر کرنا۔ حادثہ ہو گیا، گاڑی پہ جا رہی، حادثہ ہو گیا، صبر کرنا۔ ہم کیا کرتے؟ کہ بھائی ایسا مار دیا انہیں، آ کے وہ کر دیا، سب الزام وہ اپنی۔ ہم کیا پہلے تو ایک نافرمانی کیا کرے، سب سے پہلی نافرمانی ہم کیا کرتے؟ جب ہم سواری میں بیٹھتے دعا ہی نہیں پڑھتے، سواری کی دعا ہی نہیں پڑھتے، اللہ کی حفاظت میں ہم جاتے ہی نہیں، تو اللہ کی کوئی حفاظت کرے گا؟ جیسا ابھی بولا نا میں، جب شکر ادا کریں گے تو بڑی بیماری کو اللہ تعالیٰ چھوٹی بیماری میں تبدیل کر دیتا۔ سواری پہ بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھنے کے بعد دعا پڑھو بولے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ دعا پڑھو بولے، پڑھے ہم دعا۔ اگر ہم وہ دعا پڑھ کے نکلے تو اگر ہمارے مقدر میں حادثہ ہے تو حادثہ تو ہوتا، برابر ہوتا۔ یہ نہیں ہم دعا پڑھ لیے، اب 100 کی رفتار سے چلیں گے، 200 کی رفتار سے اسپیڈ سے گاڑی چلیں گے، اب کوئی بھی حادثہ نہیں ہوتا۔ وہ حادثہ اگر مقدر میں ہے تو حادثہ تو ہونا ہی چھوڑنا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتا، یہ جو دعا یعنی اب میری پناہ میں آ گیا، اب یہ مقدر میں اس کی تو جو ہے سو حادثہ ہے، اور ایسا حادثہ ہے کہ جیسے اس کی ٹانگ ٹوٹنا ہے، تو کیا کرتے اللہ میں؟ ٹانگ نہیں توڑتے، 2 ٹانکے لگا دیتے، اتنا زخم کرتے 2 ٹانکے لیتے، یعنی تو خالی خروچ
گاڑی میں سے گرتے، گاڑی گر جاتی، گاڑی ادھر، اپن ادھر، دیکھے تو جو ہے سو ایک آدھ کو کیا بولتے ہیں اس کو، کھروچ لگے ہوئے، ایسا حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرا مگر ہم کیا بولتے؟ دیکھیں ایسا بینڈ مار کے ایسا گاڑی کو گرا کے حادثے سے بچا لیا۔ کبھی حادثے سے بچے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے حادثے سے بچایا۔ کبھی ہمارے دل میں آیا یہ بات؟ کبھی نہیں۔ حادثہ ہو گیا، ارے اسی غلطی میں ایسا آ گیا سڈن، میں جیسے جا رہا تھا۔ ہم اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ ہم بولے سمجھ، تو ہم مقدر پہ ایمان لانا ہے، یعنی ہمارے حادثہ ہونے کا ہے، بالکل ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہ جیسے دعا پڑھ لی تو حادثہ نہیں ہوتا، مقدر میں ہے حادثہ ہوتا۔ ہم کیا، ہم جیسے مقدر میں دولت اگر ہے تو دولت آتی، صبر کرنا، ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں برابر کرتے رہنا۔ نہیں میرے مقدر میں ہے تو آتی دولت، بیٹھ جاؤ گھر میں سکون سے، نہیں آتی، دیتے ہی نہیں اللہ، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ حکمت سے چلا رہا۔ اب آپ کو بھوک لگی، بھوک کیسا ختم ہوتی ہے؟ بھوک مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کھانا کہیں کو کھا رہے، کھانا کیوں کھا رہے؟ حکمت۔ اللہ تعالیٰ بولا میں بھوک مٹاتا ہوں مگر تم کھانا کھاؤ۔ جب تک پیٹ میں کچھ گیا نہیں اللہ تعالیٰ بھوک نہیں مٹا۔ مقدر میں دولت ہے، محنت کرنا پڑتا، محنت کے حساب سے، آپ کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، سب یہیں رہ کے جانے والی ہے دنیا، دولت۔ ہم دولت کے واسطے آج اللہ کو چھوڑے، اللہ کے رسول کو چھوڑے، ہر رشتے دار کو چھوڑے، سب کو چھوڑ دیے، تنہا ہے ہم آج۔ کس کے واسطے؟ دنیا، دولت کے واسطے پریشان ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ہونا ہے تو اللہ کے رسول اور اپنے رشتہ داروں سے گھل مل کے رہنا، بھائیوں سے ملنا، بہنوں سے ملنا، بہنوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، وہ ادا کرنا۔ ہمارا ہم جو، اور آج فی زمانہ تو ایسا حال ہے کہ بھائی اگر آیا تو جو ہے منڈی پھیلا لے، تم تو بھی آئے نہیں، بھائی بھائی کی صورت نہیں دیکھ رہا، بہن بھائی کی صورت نہیں دیکھ رہی، بھائی بہن کی صورت دیکھنے جیسے تیار نہیں ہے، بہن بہن کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی کو انہوں نے جیسے تھوڑے ہمارے کو جیسے پیسوں کا رواب ڈالتے ہیں، ہمارے کو کیا پیسوں کا رواب ڈالے، چلو یہ چیزیں آج کے ماحول میں کیوں؟ اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، اور جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ یعنی میرے کو یہ عمل کا اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، دنیا میں تو نہیں دیں گے بھائی، دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا۔ بہن کا حق مار لیے، مثال سمجھنے کے واسطے، بہن کا حق مار کے کھا لیے، تھوڑے دن دنیا دے رہے، بہن کا حق مار کے کھا لیا بولتے، اس کے بعد بھول جاتی، کیونکہ انسان نسیان سے بنے ہوئے، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رکھتا جلدی، زیادہ دن تک یاد نہیں رکھتا، بھول جاتا۔ دیکھ لو زیادہ دن تک ہم یاد نہیں رکھتے، کون سی بھی چیز بھول جاتے، دنیا بھول جاتی۔ مگر جب حشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے، حشر کے دن، اس وقت یہ کوئی کام میں آنے والی نہیں ہے، یا دولت نہیں ہے، وہاں کیا سکہ چلے گا؟
نیکیوں کا سکہ چلے گا، گناہوں کا سکے چلیں گے وہاں پہ، نیکی اور گناہ۔ اگر ہم کسی کا حق کھائے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں، ہم کسی بھائی کو تکلیف دیے، کس کو شروعات دیکھا، ماں باپ ہے، اس کے بعد رشتے دار، ہمارا رشتہ کس کون رہتے، بھائی بہن، اس کے بعد چچا، اس کے بعد پھپھو، خالہ، ماموں، اس کے بعد رشتہ ہوتا ہمارے کو بیوی، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد پڑوس، اس کے بعد دوست احباب، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ پہلے ان کا حق ہم ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، بھائی بہن کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، چچا کا، خالہ کا، پھپھو کا، ماموں کا، اولاد کا، دوست احباب کا جو حق ہے، پڑوسی کا، یہ سب چیز ایک کے بعد ایک وہاں جب کھلیں گے حشر کے میدان میں، جب معلوم ہو دیکھنا یہاں پہ ہم ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہی نہیں کر رہے، کہیں ہمارے سے غلطی تو نہیں ہو رہی، ذری سی غلطی جنت میں جانے سے روک دیتی، ذری سی غلطی۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم جو حقوق العباد ادا کرنے کا ہے، اللہ تعالی ہم سے آسانی کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی طاقت دے، وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حقوق العباد اتنے سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہے۔ اور اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتائے ہیں کہ جب قیامت ہو جائیں گی، پوری مخلوق ختم ہو جائیں گی، صرف انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، رکھیں گا، باقی رکھیں گا، انسان فرشتے۔ تو حشر کے دن اگر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بکرا سینگ والا بکرا ہے، بغیر سینگ والے بکرے کو اگر سینگ سے مارا انہیں، تو اللہ تعالیٰ حشر میں وہ دونوں بکروں کو زندہ کریں گا، کر کے جس کو سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا کرے گا، اور جس کو سینگ تھے اس کو بغیر سینگ کا کرے گا، اور وہ بغیر سینگ والے بکرے کو جو سینگ عطا کرا اس کو سے مار کھلا کے پھر ان لوگوں کو ختم کرے گا، یعنی بدلہ دلائیں گا۔ اگر کوئی جانور بھی اگر کسی دوسرے جانور پہ ظلم کر رہا تو حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بدلہ دلانے والا ہے۔ پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم آج اتنے بس ہم کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، پھر نمازوں کے پابند، روزے کے پابند، ہر چیز دیکھے تو اللہ 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 اللہ، ہمارے سے کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے، وہ جب حشر میں پکڑے جائیں گے کیا ہوگا؟ نہیں معاف کرتے، کیا ہونا؟ میرے کو بدلہ ہونا، ٹھیک ہے، کیا تکلیف تھی؟ وہ تکلیف کے حساب سے ہمارے نیکیاں نکال کے ان کے نام عمل میں ڈال دیں گے، جس کا حق ہم دینا ہے۔ ہوتے 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 ایسا ہو جائے گا کہ نیکیاں پورے ختم، گناہاں رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ جس کا بھی حق باقی ہے اس کے گناہوں کو لے کے ہمارے گناہوں میں اضافہ کریں گا، جاتے جنت میں۔ دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے آج۔ اس سے یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں تقوی ہونا ہمارے اصل، یعنی ہمارا تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا بولنا، تقوی جو ہے اتنا آسان ہے، لوگوں جیسے اس کو وہ ایسا پیش کرے تقوی کو کہ بس تقوی کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا آسان تقوی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے عمل میں اللہ کی رضا دیکھنا، نماز پڑھ رہی تو اللہ کی رضا دیکھنا،
کسی کی اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا دیکھنا، یہ تقویٰ ہے، ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیر رضا دیکھے کہ اللہ کی ہم عمل کریں گے تو ہم متقی نہیں ہیں۔ اتنا ہی تقویٰ۔ اب تقوی کی تعریف بہت کر لیتے بیٹھے تو جیسے وہ کیا بولتے اس کو، لغت لے کے بیٹھے، تامہ لے کے کھول کے بیٹھے تو جیسے خالی تقوی پہ جیسے 2 گھنٹے بول دے سکتے۔ اتنا سو بولنے سے اچھا خالی اتنا ہی جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، ختم، وہی تقویٰ ہے۔ موٹا موٹا سمجھ لے، اب جو کرتے کر لو، جو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، شادی کرو، اولاد رندو، بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، جو بھی ہے جس کے ساتھ بھی ہم معاملے داری کر رہے ہیں اس میں اللہ، یہ میرے عمل سے اللہ راضی ہوتا نہیں ہوتا، دیکھ لو، یہ تقویٰ ہے۔ تو سوچ سنانے کی کیا ضرورت ہے، بول دینا تقویٰ، تقویٰ حاصل ہو گیا۔ اب جتنا اللہ کے رضا کے لیے جیسے ہم کام عمل کریں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے، اللہ کے پاس اتنے عزت والے ہوتے۔ جتنا ہم عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو قریب کریں گا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود فرما دیا، میرے پاس مکرم عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے۔ اللہ کے پاس فلاں بن فلاں چیز نیست، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں، نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی بولا، اللہ کے رسول بھی بولے، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ہم کو جو قربانی دیتے ہیں، قرآن میں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ تم جو قربانی دیتے ہو تمہارا نہ خون میرے پاس آتا ہے نہ گوشت آتا ہے، پھر کیا آتا؟ تقویٰ آتا۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، پھر کیا دیکھتا؟ تمہارے دل میں کیا ہے دیکھتا۔ کیا ہے ہمارے دل میں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم نماز پڑھے تو اللہ ہمارے کو جنت دیتا ہے، یا پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے دل میں رہتا، تقویٰ دل میں رہتا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، میں متقی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ یہ ہے تو، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ نشانیاں بتایا، یہ متقی یہ عمل کرتا، تقویٰ جو اختیار کرتے ہیں ان کے عمل جیسا اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں، کس پہ؟ متقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ غیب پہ، یعنی مقدر پہ، اور وہ چیز پہ جو ہمارے حواس خمسہ میں نہیں ہے، اور سرکار بولے حواس خمسہ بولے تو جس سے ہم کسی چیز کو پہچانتے جانتے، اس کے 5 چیزیں ہیں، جیسا کان، ناک، آنکھ، ناک، زبان، یہ ہاتھ۔ اب مثال کے طور پہ یہ پانی ٹھنڈا ہے نہیں ہے کیسا معلوم ہونا؟ ابھی جب ہاتھ لگا تو معلوم ہوا ٹھنڈا ہے پانی۔ چائے کی پیالی جو آتی ہاتھ لگا کے دیکھے تو گرم رہتی، ہاتھ سے معلوم ہونا گرم ہے ٹھنڈا ہے۔ آنکھ سے ہم کو دکھتا اس میں اچھا ہے خراب ہے کیا ہے۔ کان سے ہم سن کے بولتے، ناک سے خوشبو، بدبو ہے، بو کیسی ہے؟ خوشبو ہے، خوش یعنی اچھی بو ہے،
بد یعنی خراب، خراب بو ہے، بہت خراب بو والی بدبو ہے، کیسا معلوم کرے وہ خراب ہے اچھی ہے سے؟ ناک سے۔ تو یہ چیزوں کو چھوڑ کے اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پہ بھی ایمان لانا، غیب پہ ایمان لانے کے بعد۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان لائے، خالی ایمان لا لیا تو نہیں ہوتا، پھر کیا کرنا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم ان کو دیے وہ ہماری راہ میں خرچہ کرتے ہیں۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ نماز تو خیر معلوم ہے سب کو، نماز پڑھنا، نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت تو انشاءاللہ اللہ دیا تو جیسے بعد میں وہ کریں گے۔ نشانیوں میں کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھتے ہیں بولے تو ملاقات قائم رکھتے ہیں، اللہ سے ملتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم کو یہ نہیں جو کچھ بولے تو اگر اللہ تعالیٰ 1 روپیہ دیا تو 10 پیسے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ ارے نہیں بھائی میرے کو 1 روپیہ دیا میں کیا خرچہ کروں؟ نہیں، 1 روپیہ اگر دیا تو 10 پیسے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ پھر علم دیا، علم خرچہ کرنا۔ پھر طاقت دیا، طاقت اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ جو بھی دیا سب اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ صرف دولت ہی نہیں، دولت تو کرتا ہی کرنا ہے، میں خالی دولت خرچہ کر دیتا ہوں، نہیں، جو کچھ بولا، جو کچھ میں کیا کیا ہے؟ دولت ہے، شہرت ہے، علم ہے، طاقت ہے، جان ہے، جسم ہے، نہیں دیا اللہ تعالیٰ، جسم نہیں دیا، جان نہیں دیا، طاقت نہیں دیا، پیسے نہیں دیا، علم نہیں دیا، یہ سب چیزیں خرچہ کرنا۔ نہیں خالی میں یہ خرچہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا ہوں، نہیں، جو کچھ دیا، 10 روپے دیا 50 پیسے خرچہ کرو، کوئی بات نہیں، مگر اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ میرے 10 روپے میں کیا ہوتا، میرے کچھ بس نہیں ہوتے، آج کل کیا آ رہا 10 روپے میں، نہیں، 50 پیسے اللہ کی راہ میں خرچہ کر دینا۔ ہم آج دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہی نہیں کر رہے، پیسے تو کر رہے ہی نہیں، چھوڑ دو وہ تو۔ اس کے بعد جسم لگا رہے اللہ کی راہ میں، جسم کیسا لگانا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا جسم سے۔ دیکھو کر رہے ہیں ہم، اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، تو ہم کیا کرنا؟ تقوی اختیار کرنا، یہ چیزیں عمل کرے تو ہم متقی بن سکتے، نہیں تو متقی نہیں بن سکتے۔ متقی نہیں بنے تو اللہ کے پاس مکرم بھی نہیں ہوتے، عزت والے بھی نہیں ہوتے، اور کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ کامیاب کون ہے؟ جو متقی ہے، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے تو متقی نے فلاح پاتے ہو اللہ تعالیٰ۔ اور ایک جگہ فرمانا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گیا وہ کون؟ جو مومن ہے۔ اس کے بعد آگے پورے 2-3 آیتوں میں جو ہے نا وہ عمل بتا رہا جو متقی کے ہیں، جو تقوی اختیار کرتا، تقوی کے جو اعمال ہے وہ اعمال جیسے بتا رہا ہے، یہ کرنا، یہ کرتے ہیں
انہوں نمازوں میں جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی کی علامتیں بتا رہا۔ مومن کون ہے؟ جو مومن ہے، متقی ہے، انہیں مومن ہے۔ ہم کو تقویٰ اختیار کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، فلاح پانا ہے، اللہ کے پاس عزت والا بننا ہے، تو تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ بہت آسان ہے، ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو دیکھنا، اور کچھ بھی نہیں۔ اب بولے تو جیسا میں پچھلی مجلس میں بولا، تقویٰ کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک و شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر اوامر و نواہی بتانا، شک و شبہ کی چیزیں بتانا، سو پورا بتائے تک جیسے ٹائم ہوتا، شارٹ میں جیسے بولتے تقویٰ کیا ہے، بس اب اس پہ عمل کرنا، کر کے کامیاب ہونے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو آئندہ مزید اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم کو اصل کیا ہے، دین کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو مہینہ دے کے بولا کہ کئی کو دیا، بولا تاکہ تم متقی بنو، تقویٰ اختیار کرو۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کے واسطے کیا کرنا ہوتا؟ ایمان لانا ہوتا۔ تو ایمان کیسا آتا؟ علم سے آتا۔ جب تک جانے نہیں، جب تک علم حاصل نہیں کرے، ایمان نہیں آتا۔ تو علم حاصل کرنا ہے، کئی کا علم؟ دین کا علم۔ علم دین حاصل جب تک نہیں کرے، ہم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم جو اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔